جب ہم آپ کو یہاں سوبرائٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ کیا ہے سوبرائٹی؟ جی، ریکوری، سوبرائٹی، نیوٹرل موڈ، تو آپ کا دل اس پہ کیسے رسپونڈ کرتا ہے؟ کیا آپ اس کو مشکل سمجھتے ہیں؟ آپ بس خوش رہنا چاہتے ہیں حد سے زیادہ؟ یہ ہے بات؟ جی، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے سوبرائٹی سکون کے لیے بہت ضروری ہے. سوبرائٹی سکون کے لیے، لیکن وہ جو میرا سوال ہے کہ کیا آپ سوبر نہیں رہنا چاہتے، بہت خوش باش رہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی جو صورتحال ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کافی کوششیں کر رکھی ہوتی ہیں خوش باش رہنے کی، اور الٹیمیٹلی نہ صرف یہ کہ آپ خود خوش باش نہیں رہ پاتے، آپ کے فیملی ممبر بھی بہت دکھی ہو جاتے ہیں. یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا اثر مریض سے زیادہ اس کے چاہنے والوں کو جھیلنا پڑتا ہے. ہاں، مریض کی جو سینسٹیوٹی ہے وہ کم ہو چکی ہوتی ہے ڈرگ کے زیر اثر، اور دوسرے لوگوں کی سینسٹیوٹی بڑھ چکی ہوتی ہے چونکہ ان کو کوئی ڈرگ کی سہولت حاصل نہیں ہوتی، اور وہ بار بار اشتعال میں آتے ہیں، اور بہت ہی ایک برا سا ریلیشن شپ فیملی ممبرز کا آپس میں قائم ہو جاتا ہے، جس میں سبھی بے انتہا تکلیف اٹھاتے ہیں، اور سب سے زیادہ تکلیف تو مریض ہی اٹھاتا ہے. ویسے بظاہر لگتا ہے کہ فیملی والے بڑی تکلیف اٹھا رہے ہیں، لیکن مریض تو اکثر جان کھو دیتا ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے بہت غمناک صورتحال بھی وہ پیدا کرتا ہے. لیکن کچھ کمیونیکیشن سکلز ہیں جن کے ساتھ فیملی ممبرز اپنے مریضوں سے اگر بات کریں تو بات بڑھنے سے رک سکتی ہے. جو ایک دم بم پھٹنے لگتے ہیں، جیسے جلتی پر تیل کا کام ہوتا ہے کچھ باتوں سے، وہ فرق آ جائے گا. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک بچہ ہے جس کی میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں، 20 سال کا ہوگا، اور اس کی اپنے والدین سے نہیں بنتی. بس یہ مسئلہ اس کا. بچہ بڑا نیک ہے اور بہت نمازی پرہیزگار ہے، اور ایک ایسے مشن سے بھی وابستہ ہے جسے تبلیغ کا مشن کہا جا سکتا ہے، اور وہ ایک ایسے گھر میں پیدا ہو گیا ہے بائی چانس. اور بڑا سٹرینج بات ہے کہ وہ ایک ایسے گھر میں پیدا ہو گیا ہے کہ جو فن لونگ فیملی ہے، پارٹی والی فیملی ہے، پارٹی کرتے ہیں وہ. بس ان کے گھر میں سب قریبی رشتہ داروں میں بھی، گھر میں بھی ان کا جو کلچر ہے ارد گرد وہ بڑا پارٹی والا ہے. اور وہ جو بچہ ہے ہی از دی آڈ ون آؤٹ. وہ داڑھی رکھی ہوئی ہے 20 سال کی عمر میں، اور 4 سال سے وہ اس کے اندر یہ کنورژن آ گئی ہے، یعنی ٹین ایج کے دوران ہی کنورژن آ گئی ہے کہ وہ بہت مذہبی رجحان اور بڑا نیک ہو گیا ہے، اور اس کو اپنے ارد گرد جو لہو و لہب نظر آتا ہے. اور اس کے ماں باپ نے مجھ سے ملاقات کی اور اس بارے میں مدد چاہی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں اور یہ بچہ صحیح نہیں ہے، اور بچہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں اور یہ صحیح نہیں ہے. اور ان کے درمیان جو ایک گیپ کریٹ ہوا ہے، اس گیپ کو کافی حد تک برج کرنے میں کامیابی ملی ہے، لیکن ابھی بھی چلتا رہتا ہے، کیونکہ وہ بچے کو کچھ نہ کچھ برا بھلا کہتے ہیں، اور جو بچہ ہے وہ ان کو تو کچھ نہیں کہتا، لیکن سڑنا کڑنا اور والدین سے ڈسٹینس کرنا اور ان کے ساتھ کھانا نہ کھانا اور منہ دوسری طرف کر کے رکھنا اور اوے رہنا، والدین کو وہ اس طرح تکلیف پہنچاتا ہے کہ وہ والدین کا جب دل چاہتا ہے کہ وہ اس کو حگ کریں تو وہ حگ نہیں کرنے دیتا ماں کو یا باپ کو، اور جب والدین کا دل چاہتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے تو وہ کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور وہ چہرے پہ اسمائل نہیں رکھتا، چہرہ ایسا رکھتا ہے جیسے بہت دکھی ہو. تو والدین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور والدین اس کو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں پیار کرتے ہیں تو تم بھی ہمیں پیار کرو، اور وہ اس پہ آمادہ نہیں ہوتا.
تو والدین پھر غصے میں آ جاتے ہیں اور اس کو برا بھلا کہتے ہیں کہ تم ہم سے پیار نہیں کرتے، ہمیں ملتے نہیں، ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھاتے، اور اس کو پھر گالی گلوچ بھی کرتے ہیں والدین، کیونکہ جو تگڑے لوگ ہوتے ہیں وہ پیار بھی تگڑے پن سے کرتے ہیں۔ شاید آپ کا واسطہ کسی ایسے فیملی ممبر سے کبھی پڑا ہو کہ جو تڑی لگا کے کہتا ہے کہ فوراً موڈ ٹھیک کرو اور فوراً میرے ساتھ اچھا سلوک کرو اور مجھے پیار کرو۔ تو یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جس سے آپ تڑی سے یا غصے سے یا اس طرح حاصل کر سکیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو بچہ ہے وہ اس کا بھی دل اتنا رنجیدہ ہو گیا ہوا ہے، جو کہ ساری دنیا میں تبلیغ کرنا پسند کرتا ہے، چاہے کوئی مذاق اڑائے، چاہے کوئی کچھ کہے، لیکن ماں باپ سے اس کا دل بہت اوب گیا ہوا ہے، اور وہ میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آ رہا ہے، اور اس کا کافی میرے ساتھ اچھا ریپور ہے، اچھا میرے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور کافی میرے کہنے پہ وہ ایسے اقدامات کرتا ہے جس سے کہ والدین کے دکھ میں کمی ہو اور وہ بہتر ہو۔ تو آج میری ساتھ اس سے بات ہو رہی تھی، جس سے کے لیے میں نے تھوڑی بیک گراؤنڈ بتائی ہے۔ تو میری چونکہ بات اس سے ہو رہی تھی، تو اس دوران کسی ٹیلی ویژن چینل سے مجھے بیپر کے لیے کال آ گئی کہ آپ سے وہ پوچھنا ہے کہ کراچی میں وہ آئس کی وجہ سے کوئی ایک جو مرڈر ہو گیا ہے، شاید آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہو، میں نے نہیں دیکھا۔ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ وہ کیا واقعہ ہوا؟ ایک عورت نے اپنے ہسبینڈ کو مرڈر کر دیا، کس وجہ سے؟ وہ ڈرگ ایڈکٹ تھی، اور آئس کے نشے کی وجہ سے اس کے اندر پیرانویا اور وائلنس کا رجحان ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہے سوچے سمجھے بغیر ایکٹ کرتے ہیں، سوچنے کے بعد ایکٹ نہیں کرتے، سوچے سمجھے بغیر کرتے ہیں، اور آئس کا وائلنس کے ساتھ بھی بڑا کنیکشن ہے۔ تو اس پہ تھوڑی سی بات انہوں نے میرے ساتھ، اچانک وہ ٹی وی والے کر دیتے ہیں کال، تو میں نے وہ خبر بھی نہیں دیکھی ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے کو بریف کیا، تو اس پہ میں بات کر رہا تھا، تو 5-7 منٹ اس میں لگ گئے۔ تو جب میں بات کر کے ہٹا تو میرے پاس جو بیٹھے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ لو جی تھے پھڈا ہو گیا۔ میں کیا ان کی ہو گیا؟ کہنا میں نے ان کو ایک میسج لکھا تھا، تو انہوں نے آگے سے مجھے شٹ اپ لکھ دیا۔ تو اب تو میں نے ان کے ساتھ نہیں جانا شادی میں اسلام آباد جو میں نے جانا تھا۔ اس نے والدین کے ساتھ کسی رشتہ دار کی شادی میں اسلام آباد جانا تھا، اور اس میں یہ طے تھا کہ وہ ماں باپ کے ساتھ جائے گا، اور وہاں پہ کسی کلب میں وہ رہیں گے جہاں بچہ الگ کمرے میں رہے گا، اور یہ ان کے درمیان طے تھا کہ وہ جائیں گے۔ لیکن اس نے جب ایک میسج لکھا اپنے والد کو، تو وہ میسج یہ تھا کہ میں اصل میں آپ کے ساتھ ٹریول کر کے نہیں جانا چاہتا، کیونکہ مجھے آپ کے ساتھ ٹریول کرتے ہوئے مزہ نہیں آتا، اور آپ کو میرے ساتھ ٹریول کرتے ہوئے مزہ نہیں آتا، تو میں ڈائیور پہ جانا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کلب میں رہیں اور میں کسی سستے ہوٹل میں رہوں، تاکہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا نہ پڑے، اور چونکہ مجھے آپ کے ساتھ مزہ نہیں آتا اور آپ کو میرے ساتھ مزہ نہیں آتا۔ یہ بیچ میں ٹیپ کا مصرع تھا، جیسے گانے نہیں ہوتے، کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا، ہم نے تم کو دل دے دیا، پوچھا بھی نہ کون ہو تم، اور پھر بیچ میں اور باتیں آتی ہیں، اور پھر ہوتا ہے کہ ہم نے تم کو یہ دل دے دیا، پوچھا بھی نہ کون ہو تم۔ اس کو کہتے ہیں ٹیپ کا مصرع۔ تو وہ بیچ میں چل رہا تھا، تو میں نے کہا اور پڑھ کے سناؤ مجھے، اور کیا کیا کہا۔ دل جلا ہوا ہے، کیونکہ والد کہتا ہے کہ تم جو ہے ہماری پارٹی میں دخل نہ دو، اور تم پڑھتے رہو نمازیں، ہم تمہیں کبھی روکتے ہیں؟ تم جاؤ چلے کاٹو 3 دن کے اور 30 دن کے اور 40 دن کے، ہم تمہیں کوئی روکتے ہیں؟ تم ہماری پارٹی میں کوئی دخل نہ دو۔ آلموسٹ یو کین سے دیٹ کہ اس پہ لڑائی جھگڑا ڈالنے کی بجائے کوئی اچھا طریقہ ہونا چاہیے نا اصلاح کا۔ اصلاح کا کوئی طریقہ کان مروڑنے کا تو نہیں ہوتا، قطع نظر اس کے کہ یہ صحیح بات ہے یا نہیں، اس پہ ہم تھوڑا بعد میں آتے ہیں، اور یہ بات پہلے رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کہا شٹ اپ، اور اب وہ کہتے ہیں تو پھر ہن کی ہوئے گا؟ کہتا ہے کہ میں تو ہن پھر ڈائیور تے جاواں گا، تے اتنے کسی سستے جہے ہوٹل 'چ رہاں گا، 15,000 روپے پہلے ہی میں سویرے لے لیا کام کی جگہ سے، جیسے بچے خود ہی لے لیتے ہیں، اس مقصد کے لیے وہ میں لے چکا ہوں، تو 15,000 میں گزارا کروں گا۔ تو میں نے کیا کرنا ہوتا ہے، بس میرا 15 کافی ہے۔
میں نے کہا نہیں اس کو تم تھوڑا سا یہ جو تمہارے درمیان کنورسیشن ہوئی ہے واٹس ایپ پہ تو تم تھوڑا میرے کہنے پہ تھوڑا کنورسیشن کو آگے بڑھاؤ. تو پہلے تو اس پہ آمادہ نہیں تھا کہ جو باتیں میں اسے کہوں سجیسٹ کروں تو وہ باتیں وہ آگے کرے, اور پھر میری مانتا بھی ہے. پہلے ہمیشہ وہ کہتا ہے نہیں یہ میرا دل نہیں چاہتا, پھر کہتا ہے اچھا آپ کہتے ہیں تو میں مان لیتا ہوں. تو میں نے کہا کہ تم یہ جو اپنے ابا ہیں ان کو میسیج ایک لکھو. جو میسیج یہ تھا کہ میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کائنڈنیس کے ساتھ پیش آئے. مطلب اپنے ابا کو آپ میسیج لکھیں کہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ, میں آپ کا بیٹا ہوں, میرے ساتھ کائنڈ ہوں. دوسرا میسیج میں نے کہا تم یہ لکھ دو کہ آپ مجھے اس بات کی اجازت دے دیں کہ میں ڈیبو پہ چلا جاؤں اور آپ گاڑی میں چلے جائیں باقی فیملی ممبر, لیکن جہاں آپ ٹھہرنا چاہتے ہیں وہیں علیحدہ کمرے میں میں ٹھہر جاؤں گا. تو یہ 3 باتیں میں نے کہا کہ یاد لکھ دیں. جب یہ 3 باتیں لکھی تو جو اس کے ابا فوراً جواب دیتے ہوتے تھے انہوں نے فوراً جواب نہیں دیا. کو 10 منٹ ویٹ کرنے کے بعد انہوں نے آگے سے لکھا اوکے بیٹا, وچ واز اے بیٹر آنسر, اوکے بیٹا. تو دیکھ کے تو بڑا حیران ہوا کہ اب انہوں نے وہ کوئی میرے ساتھ کوئی بری گندی بات نہیں کی جو کہ وہ کرتے تھے. میں نے کہا دوسری بات اب میرے کہنے پہ اور لکھو کہ تھینک یو. کہتے نہیں تھینک یو تو میں نے بالکل نہیں کرنا. میں نے کہا کہ اچھا تم تھینک یو پھر نہ لکھو, تم لکھو کہ اچھا الحمدللہ. مطلب آپ نے اوکے کہا تو اس پہ آپ الحمدللہ کہہ دیں, ان کی تعریف نہیں کرنی تو اللہ کی تعریف کر دیں. تو اس پہ انہوں نے ایگری کیا. کہتے ہیں دل تے ویسے ابھی نہیں کرتا لیکن میں تسی کہندے ہوتے لکھ دیتا. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ لکھو الحمدللہ کہ آپ نے میری بات مانی, اور میں کوشش کروں گا کہ آئندہ, کیونکہ پیچھے انہوں نے ایک بات یہ بھی لکھی تھی کہ تم مجھے مجبور کر دیتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ بد کلامی کروں. انگریزی میں, ولایتی بچے ہیں نا, تو کہتے ہیں کہ تم مجھے مجبور کر دیتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ بد کلامی کروں. تو میں نے کہا آگے تم لکھو کہ تم انہیں آئندہ حتی الوسع کبھی مجبور نہیں کرو گے بد کلامی پر. تو یہ فکرہ انہوں نے لکھ کے بھیجا, جس کے جواب میں انہوں نے لکھا کہ تھینک یو بیٹا. اور میں نے کہا کہ اب آپ اس پہ لکھیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ ہمارا سفر محفوظ اور مزیدار بنائے. ہمارا جو سفر ہے جو محفوظ اور مزیدار بنائے. تو یہ باتیں ساری لکھی. تو انہوں نے ابا نے آگے سے لکھا انشاءاللہ انشاءاللہ. تو یہ باتیں جو ہیں سیدھی طرف جانا شروع ہوئی. تو میں نے اسے بولا کہ اگر تم چاہو تو سٹیئرنگ تمہارے ہاتھ میں آ سکتا ہے جس سے کہ گاڑی آپ کی فیملی کی ویورڈ نہ ہو, لیکن اگر ابا جو ہے کبھی سٹیئرنگ رائٹ لیفٹ گھما رہے ہیں اور ساتھ تم بھی رائٹ لیفٹ گھمانا شروع کر دو تو گاڑی کہیں جا کے لگے گی. تو اگر آپ کے گھر والا کوئی گاڑی ڈرائیو کر رہا ہو اور وہ سٹیئرنگ گھمانے کی ضرورت ہو کسی ایکسیڈنٹ سے بچنے کی, اور آپ وہ سٹیئرنگ گھما دیں اور ایکسیڈنٹ سے بچ جائیں, ایسا کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ سڈنلی بیچ میں تھوڑا سٹیئرنگ کو کہتے وہ سامنے گاڑی تھی تو وہ کہتا ہے میرا دھیان نہیں تھا, تھینک یو آپ نے بچا دیا. تو گفت و شنید میں بھی کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اس گفت و شنید کا فن سیکھ لیں کہ جس میں سٹیئرنگ ہمارے ہاتھ میں ہو اور گاڑی ادھر ادھر نہ ٹکرائے. اسے کروشل کنورسیشن بھی کہتے ہیں, جو آپ یہاں کروشل کنورسیشن کا ذکر سنتے ہیں, اور کروشل کنفرنٹیشن بھی کہتے ہیں, اس کو اسرٹیونیس بھی کہتے ہیں, اس کو کئی نام دیے جاتے ہیں. وہ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کا لنگوسٹک والا حصہ بھی ہے, اور آپ ایسا چاہیں تو بڑی آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. اور کبھی کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال جو آتا ہے کہ کتنا وقتہ چھپا دیں نے لنگویج والے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں وقت والی کوئی بات نہیں, یہ بہت
تھوڑے وقت میں سیکھی جانے والی چیزیں ہیں. مثال کے طور پر جو لوگ اس ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کروشل کنورسیشن ایک ہفتے میں سیکھ سکتے ہیں. ڈیووٹیڈلی اگر وہ دن میں 9 to 5 کوشش کریں تو یہ ایک ہفتے کا کام ہے اپنے آپ کو کروشل کنورسیشن میں ماہر بنانے کا. ایک ہفتہ صبح سے شام تک. اور جی ہاں یعنی ایک ہفتے میں اگر 9 to 5 والا ہو جو کہ ذرا تھوڑا مشکل ہے, لیکن اگر آپ 2 گھنٹے روز خرچ کریں تو آپ 3 ہفتے میں سیکھ سکتے ہیں. اور آپ کو یاد ہے کہ آپ اسکول, کالج اور یونیورسٹی میں ہفتے نہیں گزارتے, مہینے نہیں گزارتے, آپ بہت سارے سال گزارتے ہیں, جیسے کہ 18 سال. 18 سال, کیونکہ یہ اتنا سارا ٹائم ہم اس لیے دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں کہ یہ جو سارا ایجوکیشن کا سلسلہ ہے جو کہ 400 سال پہلے دنیا میں شروع ہوا تھا, تو اس وقت علم دینے اور لینے کے طریقے اتنے پسماندہ تھے کہ کسی بندے کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے 18 سال کا وقفہ طے پایا آنے والے دنوں میں. لیکن اب علم حاصل کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے, جیسے گوگل کے ذریعے یا یوٹیوب کے ذریعے, کہ آپ کسی بھی ٹاپک پہ اگلے چند دنوں میں بہترین صلاحیتیں حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ 1 گھنٹہ روز سپینڈ کریں گوگل پہ کسی ٹاپک کے اوپر تو ایک ہفتے میں آپ بہترین صلاحیت حاصل کر سکتے ہیں. وہاں ایسے طریقے سے سمجھایا جاتا ہے جو کہ 400 سال پہلے ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. اور چونکہ کوئی چیز پرانی چلی آ رہی ہوتی ہے تو اس کو کم نہیں کیا جاتا. جو ایجوکیشن اب 18 سال میں دی جاتی ہے اسے ری اسٹرکچر کر کے تو 5-6 سال میں دیا جا سکتا ہے. یعنی 18 سال کی ضرورت نہیں ہے. بڑے آرام سے کوئی بچہ 5 سال کی عمر میں ایجوکیشن شروع کرے اور اگلے 5-7 سال میں وہ ساری ریکوائرڈ ایجوکیشن حاصل کر سکتا ہے جو کہ اس کو زندگی میں کام آئے. جیسے کروشل کنورسیشن ہے تو یہ ہے مشکل بندے سے مشکل موضوع پر بات کیسے کریں جب جذبات بکھرے ہوئے ہوں اور آپس میں اتفاق رائے نہ ہو رہا ہو. یہ اکثر سچویشن ہوتی ہے جو گھروں میں آپ کو اور والدین کو فیس کرنی پڑتی ہے کہ مشکل بندہ ہے, یہ ہمارے بچے جو ہیں ذرا تھوڑے مشکل بندے ہیں نا, اور ٹاپک بھی بڑا مشکل ہے, نشے کی بیماری, اور اتفاق رائے نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں رات کو ٹائم پہ گھر آؤ, وہ کہتا ہے نہیں سارے لوگ جو ہیں دیر سے گھر آتے ہیں تو میں بھی دیر سے گھر آؤں گا. اور نفع نقصان بڑا اونچے درجے کا ہے اور جذبات بکھرے ہوئے ہیں. اور یہ بڑا اہم ہے کہ ایسے موقع پہ اپنا کول برقرار رکھتے ہوئے اپنے اس فیملی ممبر سے بات کر سکیں ہم, جسے اوکھا بندہ کہا جا سکتا ہے. کیونکہ جو بندہ بھی نشہ کرتا ہے یا کوئی گڑبڑ کرتا ہے اس کے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ ذرا اوکھا اوکھا بنے. اس کا گزارا نہیں چلتا بھلے مانسی سے, وہ اوکھا رہے گا تو لوگ اس کے ساتھ تعاون کریں گے, ورنہ تو کوئی ایک دن نشہ نہیں کرنے دے گا. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.